السلام علیکم۔ اچھا جی، ایک جملہ جو ہے نا، ایک سینٹنس بڑا کامن ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ ہر تیسرا بندہ یا دوسرا بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی نصیب میں جو لکھا ہوگا وہ ہوگا۔ یعنی یہ جملہ آپ کو بہت سنیں گے، کوئی فیل ہو جاتا ہے اس کو یہی جملہ کہہ کے جو اس کو دلاسا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے نصیب میں یہی لکھا ہوا تھا، ہم نے فیل ہونا تھا۔ وہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے جو فیل ہوا ہوتا ہے، وہ بندہ بھی اچھا یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا، کوئی اس میں تو میری کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ اور کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بھی دلاسا دیتے ہیں بھئی نصیب میں یہی لکھا تھا، موت ایسے ہی آنی تھی، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ سے ہی مرنا تھا اس نے۔ گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں بھئی اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اور کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، سکسیسفل ہوتا ہے، تو بھی یہی کہا جاتا ہے بھئی اللہ جس کو چاہے دولت دے دیں، ٹھیک ہے، یا اللہ نے اس کا نصیب اچھا رکھا تھا لہٰذا اس نے کامیابی پائی۔ یہ جو سینٹنس ہے نا، میں سمجھتا ہوں شاید اس نے جتنا نقصان پہنچایا نا ہمیں اتنا کسی اور سینٹنس نے نہیں نقصان پہنچایا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سینٹنس پہ جس کا یقین ہے وہ بندہ لوزر ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا ایفرٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ایکسکیوز ہے، اٹس اے بگ ایکسکیوز۔ یہ وہ ایکسکیوز ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی ہر اپنی ناکامی کا جو ہے ذمہ دار نصیب کو ٹھہراتا ہے۔ نصیب جو لکھا ہوا تھا وہی ہوگا، یعنی وہ اپنی ایفرٹ نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا واضح جو ہے یہ حکم ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو اتنا ملے گا جتنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ صحیح ماسا صحیح مین جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100% کوشش۔ ایک تو یہ ٹرائی کرنا، یا کہتے ہیں کہ یا ٹرائی کر لو، صحیح از ناٹ اے ٹرائی، صحیح از 100% کوشش۔ جب آپ اپنا پورا لگاتے ہو، جتنی ایفرٹ آپ لگا سکتے ہو وہ لگا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اچیو نہیں کر سکتے ہیں، تب آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہم سٹارٹ لیتے ہی نہیں ہے، کوئی بھی مقصد کسی منزل کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہے، ہم پہلے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نصیب میں لکھا ہوگا تو ملے گا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ یہ سینٹنس ہماری انرجی کو ڈاؤن کر دیتا ہے، ہم موٹیویٹڈ نہیں رہتے ہیں، ہم فیلئر کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین، دو چیزیں میں جو سمجھتا ہوں اپنی لائف میں، دو ایسے ڈیسیجنز ہیں، فیصلے ہیں، وہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کے جو ہے نا سب سے بڑے فیصلے ہیں، یہ فیصلے، یہ ڈیسیجنز آپ اپنے خود کریں۔ ہماری اکثریت جو ہیں یہ جو دونوں ڈیسیجنز ہیں یہ خود نہیں کرتے ہیں، اور یہ خود نہ کرنے کی وجہ سے ناکامی، فیلئر کی طرف جاتے ہیں۔ اکثریت فیل کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ڈیسیجن خود نہیں لیتے ہیں۔ دو ڈیسیجنز، نمبر 1، اپنے کیریئر کا انتخاب۔ آپ نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے، میڈیکل، انجینئرنگ، ٹھیک ہے، اور یا کوئی آرٹس، وٹ ایور دا فیلڈ یو وانٹ ٹو چوز۔ کسی سے نہ پوچھے یہ سوال کہ کون سی فیلڈ میرے لیے بہتر ہوگی۔ آپ کے اندر سے آواز آنی چاہیے کہ یہ فیلڈ میرے لیے بہتر ہے۔ آپ میڈیکل میں جاتے ہیں، انجینئرنگ میں جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، سکوپ جو ہے نا فیلڈ کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، سکوپ بندے کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو فیلڈ آپ اپنے انتخاب سے کرتے ہیں، اپنی چوائس سے کرتے ہیں، اس فیلڈ کا سکوپ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں بندے آپ کو ملیں گے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہیں، یا کوئی اور فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بندے آپ کو ہزاروں ملیں گے۔ جیسے بہت سارے ڈاکٹرز آپ کو ملیں گے، ویلے ملیں گے، بہت سارے انجینئرز آپ کو ویلے فارغ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں یا چھوٹی موٹی جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جو کہ گھنٹوں کے حساب سے کماتے ہیں، لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں گھنٹے کا۔ اور بہت سارے انجینئر ایسے ہیں جو ایک دن میں لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں، اور ایک انجینئر وہی ہوتا ہے جو زیرو۔ اس کے لیے کہ ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، آپ کا سکوپ آپ کا ہوتا ہے، ڈگری دونوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن سکوپ بندے کا ہوتا ہے، ڈگری کا نہیں ہوتا ہے، فیلڈ کا سکوپ نہیں ہوتا ہے۔ سکوپ از یورس، ناٹ دا فیلڈ۔
وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اسکوپ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ چوائس ہماری نہیں ہوتی. ہم لوگوں سے پوچھ کے جو ہے سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں. ہم ہر بندے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یار اس میں مجھے آپ بتائیں کہ میں کون سی فیلڈ چوز کروں. بھائی یہ سوال کبھی بھی نہیں پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ اس فیلڈ کا کیا اسکوپ ہے. آپ میڈیکل کے بارے میں میڈیکل ایکسپرٹ سے پوچھیں، انجینئرنگ کے بارے میں انجینئرنگ ایکسپرٹ سے، آرٹس کے ایکسپرٹ سے پوچھیں. آپ پوچھیں ضرور، لیکن آپ کیا پوچھیں کہ یار اس فیلڈ کا کیا اسکوپ ہے آگے، اس فیلڈ میں آگے کیا کیا کر سکتا ہوں. وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ سوال کبھی نہ پوچھے کہ میں کون سی فیلڈ چوز کروں. فیلڈ آپ نے خود چوز کرنی ہے. گائیڈنس لے لیں، اس کے بعد آپ کے اندر سے خود آواز آ جائے گی کہ بیٹا یہ فیلڈ چوز کر لو. وہ فیلڈ آپ نے چوز کرنی ہے جو آپ کے دل سے آواز آتی ہے. وہ فیلڈ آپ کو چوز کرنی ہے، اس میں آپ کا اسکوپ ہے. چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے میڈیکل انجینئرنگ کر لیں. دیٹ کوڈ بی آرٹس، دیٹ کوڈ بی اندر اینی فیلڈ. اسکوپ آپ کا ہے، اس لیے کہ سلیکشن آپ نے کی. تو یہ ہم بڑی غلطی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں کہ اس فیلڈ کے انتخاب میں ہم جو ہیں دوسرے کی جو وہ اوپینین ہوتے ہیں اس کو اپنی اوپینین پر کیا کرتے ہیں، پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی غلط ڈیسیجن ہوتا ہے انسان کا. دوسرا جو ہم غلط ڈیسیجن کرتے ہیں دیٹ از میرج، شادی، لائف پارٹنر کا انتخاب. یہ ڈیسیجن ہم جب آپ ویک ہوتے ہیں نا، جب آپ اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے ڈیسیجن کوئی تایا، کوئی خالہ، کوئی ماموں، چاچا، نانی، پرنانی، یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ آپ کے لیے ڈیسیجن، آپ کے لیے لائف پارٹنر چوز کر رہے ہوتے ہیں. لائف آپ نے گزارنی ہوتی ہے، انتخاب کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. چونکہ آپ کی مینٹیلٹی، آپ کے آئیڈیاز، آپ کی سائیکی جب میچ نہیں ہوتی لائف پارٹنر کے ساتھ، تو وہاں پر دوریاں سٹارٹ ہوتی ہیں. آپ چوز اپنا کریں، اس لیے کہ جب آپ انتخاب اپنا ہوتا ہے، آپ کا اپنی سلیکشن ہوتی ہے، تو آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے. کوئی جو ہے نا فیلئر کے بعد جو ہیں آپ اپنا جو فیلئر کی وجہ ہوتی ہے وہ کسی اور کو ٹھہرا نہیں سکتے ہیں. جیسے آپ فیلڈ کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اس میں ناکامی ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے امی کے کہنے پر یا ابو کے کہنے پر یہ فیلڈ چوز کی تھی، یعنی میرا اپنا دل نہیں تھا، میں نے ان کے کہنے پر. یعنی آپ کے لیے ایک سیف سائڈ مل جاتی ہے، ایک جو ہے ایکسکیوز کا، ایک لیم ایکسکیوز کے لیے جو ہے آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے. آپ جب بھی فیل ہو جاتے ہیں، آپ اس کا ذمہ دار جو ہے نا رسپانسیبل آپ دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں جس نے آپ کو یہ فیلڈ چوز کی تھی. لہٰذا یہ جو چیز ہے نا آپ کو آپ کی انرجی کو ڈاؤن کر رہی ہوتی ہیں. آپ اپنی 100% ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنی صحیح نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، only you are trying to do that thing، آپ فیل ہو جاتے ہیں. آپ صحیح تب کر لیتے ہیں جب آپ کی اپنی سلیکشن ہو. اس لیے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے جب آپ فیل ہو جاتے ہیں لوگ آپ کو خود رسپانسیبل ٹھہرائیں گے. جب آپ میں یہ جو رسپانسبلٹی کا جو احساس ہوتا ہے نا، یہ آپ کو جگاتا ہے، یہ آپ کو سونے نہیں دیتا ہے، یہ آپ کو موٹیویٹ رکھتا ہے. یہ جو احساس ہے لہٰذا یہ آپ کو انرجائز کر دیتا ہے. اور جب آپ میں موٹیویشن، انرجی، پیشن، ڈٹرمنیشن یہ چیزیں آتی ہے تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے. دوسرا شادی میں بھی یہ ہے کہ جب آپ کی اپنی سلیکشن ہوتی ہے نا، آپ اپنے ڈیسیجن خود کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کبھی بھی جو ہے اپنی فیلئر کا جو ہے الزام کسی اور پر نہیں ڈال سکتے. اس لیے کہ یہ آپ کی اپنی سلیکشن ہوتی ہے، آپ اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنا 100% لگا رہے ہوتے ہیں. ورنہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے نا لوگ جو ہیں کیا ہو جاتے ہیں جی، علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے نا، تو آپ ہر چیز کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو نیگلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ کمپرومائز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کمپرومائز کر لیتے ہو تو آپ اپنے جو ہیں رشتے کو آپ بہتر کر سکتے ہو.
ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب آپ سٹینڈ لینا سٹارٹ کرتے ہو، اس لیے کہ ڈیسیجن آپ کا نہیں ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کا ڈیسیجن تھا، میں تو شروع سے اس کے مخالف تھا، میں تو خلاف تھا، میں تو نہیں چاہتا تھا، یہ تو زبردستی کروائی گئی تھی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کے لیے ایک سیف سائڈ دے رہی ہوتی ہیں، یہ جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں. اور پھر آپ اپنی طرف سے کوشش نہیں کرتے ہیں، یعنی آپ اپنی طرف سے صحیح نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ ٹرائی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن صحیح، جس کا میں نے بتا دیا صحیح ہوتی کہ 100% ایفرٹ لگانا. جب آپ خود اپنے ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا لائف پارٹنر بھی جو ہے پھر اپنے ڈیسیجن خود لیتا ہے. اس کو بھی خود پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنے ڈیسیجن جو ہے نا آپ کو اسٹرانگ بنا دیتے ہیں. آپ اپنے ڈیسیجنز خود لے لیں، نہ کہ کسی دوسرے سے جو ہے آپ پوچھ کے جو ہے ڈیسیجن لے لیں. آپ کے اندر سے خود آواز آنے لگتی ہے بھائی میں نے کرنا کیا ہے. ضروری ہے کہ گائیڈنس ضرور لے لیں، میں گائیڈنس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ گائیڈنس نہ لے لیں، اندھے ہو کے آنکھیں بند کر کے فیصلہ کریں، یہ نہیں. گائیڈنس ضرور لے لیں، لیکن آپ گائیڈنس ایک بندے کے بارے میں تو نہیں لے رہے ہوتے نا، آپ گائیڈنس بہت ساروں کے بارے میں لے رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ 4-5 بندوں سے آپ گائیڈنس لیتے ہیں 2-3 بندوں کے بارے میں، تو کوئی بندہ کہے گا اے کو سلیکٹ کریں، کوئی کہے گا بی کو، کوئی سی کو. اب آپ اس پہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو میجورٹی کہہ رہی ہے اس کو سلیکٹ کریں، نہیں، یہ بھی رانگ ہے، ڈیسیجن ہے. آپ اپنا کیا ڈیسیجن ہے، آپ ان سے رائے لینے کے بعد اپنا ڈیسیجن کریں. آپ کے اندر سے خود آواز آ رہی ہوتی ہے، جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہاں میرا ڈیسیجن شاید صحیح ہے، ڈیسیجن صحیح ہوتا ہے. جب آپ کے دل سے اندر سے آواز نہیں آ رہی ہوتی کہ نہیں غلط ڈیسیجن ہے، تب آپ سوچیں ضرور اس پر. یہ لائف کے فیصلے آپ نے خود کرنے ہیں، یہ آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں. اور جب آپ خود کرتے ہیں نا یہ فیصلہ، تو سمجھ لیجئے گا کہ کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی. لیکن وہی بات، اگر نصیب کے چکر میں لگے رہیں تو کہتے ہیں یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، کوئی طواف نہیں. ٹھیک ہے، ریالٹی نہیں ہوتی وہ. اقبال کیا کہتے ہیں، تقدیر کے پابند ہیں نباتات اور حیوانات، پلانٹس، پرندے، جانور، یہ چیزیں تقدیر کے پابند ہوتی ہے. انسان تقدیر کا پابند نہیں ہوتا. انسان، ہیومن بینگ از انڈیپینڈنٹ. اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، ڈیسیجنز کرنے کی صلاحیتیں اللہ نے دی ہے. تو ان کو استعمال کریں نا، نہ کہ ڈائریکٹ آپ جو ہے یہ کہیں تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہیں ہوگا. یہ رانگ نمبر ہے بھائی. خود سوچیں، خود فیصلہ کریں، تب آپ کی زندگی سنور جائے گی. اللہ حافظ.